بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج ایک ای میل مجھے موصول ہوئی، یہ سید افتخار حسین شاہ صاحب سے۔ ای میل میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جانور ہیں اور ان کی عمر 1.5 سال، چند ایک کی 1.5 سال ہے، کچھ کی زیادہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فربا کر کے بیچ دیں اور کچھ منافع حاصل کر لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ان کے لیے کتنا ہم ان کو ونڈا وغیرہ ڈالیں تاکہ وہ فربا ہو جائے۔ تو سید افتخار حسین صاحب، یہ آپ بھی نوٹ فرما لیں، اور وہ حضرات جن کے پاس ایسے جانور ہیں جنہیں وہ فربا کر کے بیچنا چاہتے ہیں، تو کم از کم 40 دن پہلے، بیچنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ ان کو شروع کریں۔ ابتدا میں کوئی 1.5 سے 2 کلو ونڈا ڈالیں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں، اور بڑھا کے اس کو 3 سے 4 کلو ونڈا روزانہ ڈالیں، اور 25 سے 30 کلو اس کو چارہ اور بھوسا جو ہے وہ بھی کوئی 3 سے 4 کلو روزانہ دیں۔ لیکن ونڈا 2 سے 3 کلو سے کم نہیں ہونا چاہیے، 2 یا 3 کلو، اور اگر اچھا ہضم کر لیتے ہیں تو ان کو بڑھا کے 4 کلو تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 سے 3 کلو ضرور ونڈا دیں، اور 25 سے 30 کلو سبز چارہ، اور 3 یا 4 کلو ان کو بھوسا، وہ بھی مکس کر کے ونڈے کے ساتھ یہ سارے تینوں چیزیں اتر کے، اور جو سبز چارہ ہے اس کو، اور ساتھ بھوسا، اور پھر اس کے ساتھ ونڈا، یہ ملا کے ان کو دیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ وزن جب بڑھے گا، فربا ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کو اچھی قیمت مل جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، بہت سارے ناظرین اور سامعین جو فیڈ لاٹ فیٹنگ میں آئے ہوئے ہیں اور یا اس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ صرف خوراک ہی نہیں کام کرے گی، خوراک کے علاوہ ان کی نگہداشت بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ جب میں نگہداشت کہتا ہوں، یعنی ان کی دیکھ بھال میں خوراک تو ایک لازمی جزو ہے، لیکن صاف ستھرا پانی وہ بھی مہیا ہونا چاہیے، اور ان کو وقت پہ خوراک ملنی چاہیے، اور جانور کو اچھی پناہ گاہ وہ دینی چاہیے تاکہ گرمی اور سردی سے وہ محفوظ رہ سکے۔ اس کے علاوہ کرموں کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اندرونی کرم ہوتے ہیں، بیرونی کرم ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چیچڑ ہوتے ہیں، جوئیں ہوتی ہیں، اور ان جوؤں اور چیچڑوں سے وہ اکثر بے چین آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہ چیچڑ اور جوئیں خون چوستی ہیں، اور خون جانور کا جب چوس کے اس کو کمزور کر دیتی ہیں، اور اسی طرح اندرونی کرم وہ ان سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سے خوراک کا خاص طور پہ خاطر خواہ جو حصہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔
وہ ان کو لگتی نہیں ہے خوراک جب اندرونی کرم ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے اندرونی اور بیرونی کرموں کے لیے نیگاوان پاؤڈر ہے، اور یا پھر ایسے انجیکشنز ہیں، اینڈیکٹن ہے، پرومیکٹن ہے. آپ میرے پروگرامز بہت سارے آپ ملاحظہ فرماتے رہے ہوں گے یا ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ کہ یہ بیرونی کرموں کے لیے اور اندرونی کرموں کے لیے کون کون سی ادویات ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اور ان سے یہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے ڈور ڈنگر کو سلامت رکھے، اور ان کو جس طرح آپ اولاد کو اپنی کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں، خدا را ان جانوروں کو مادی بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی ٹیکے لگوانا نہایت ضروری ہے. اور ان بیماریوں میں خاص طور پہ گلگھوٹو اس کا، اور منہ کھور میں کافی سارے جانور، منہ کھور ایک متعدی بیماری ہے جس سے اس کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کافی کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان سے بچائیں. گلگھوٹو تو خیر جان لیوا مرض ہے اور اس سے گلا بالکل گھٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے گلگھوٹو کا حفاظتی ٹیکہ سال میں 3 بار لگتا ہے، اور منہ کھر کا سال میں 2 بار لگوانا لازمی ہے. اور آپ مویشیوں کے حفاظتی ٹیکے ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ یہ پروگرام دیکھیں، اور اس سے آپ رہنمائی آپ کو ملے گی، اور اس پہ عمل کریں. اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، خوب ترقی کرے اور آپ پھلیں پھولیں. اور اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ وہ ہے حدیث مبارک. تو حدیث مبارک آج کی حدیث انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت صاف رکھیں. اللہ رب العزت آپ کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.